بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ حقیقت العلم، سنو بھائی، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ افلاطون نے خدا کا علم ممکنات پر حصولی مانا، ارسطو نے بھی خدا کا علم ممکنات پر حصولی مانا تھا، اور علمی حصولی اس کو کہتے ہیں جو بواسطہ حصول صور کے ہو۔ اور علامہ نے قاضی نے پرزور الفاظ میں دونوں مذاہب کی تردید کی کہ اللہ کا علم حصولی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ حقیقت العلم سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا علم حضوری ہے۔ اب تک علمی حصولی کا ابطال تھا اور اب علمی حضوری کا اس بات ہے، ٹھیک ہے۔ علمی حضوری اس کو کہتے ہیں کہ عالم کا علم معلوم پر بواسطہ صور کے نہ ہو، بلکہ بواسطہ ایک علاقہ کے ہو، علاقہ کے تلاسمے سے۔ اگر عالم کا علاقہ معلوم کے ساتھ عینیت کا تھا تو وہ حضوری ہے، اور اگر عالم کا معلوم کے ساتھ علاقہ تھا نعتیت کا کہ معلوم نعت ہے عالم کے لیے تو حضوری ہے، اور اگر معلوم کا علاقہ عالم کے ساتھ معلولیت کا تھا کہ معلوم ہے عالم کے لیے تو وہاں بھی تو جناب خدا کا علم اپنی ذات پر حضوری اس لیے ہے کہ وہاں علاقہ عینیت کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفات پر خدا کا علم، قدرت علم پر اور ارادہ اور مشیت اور سمع بصر، صفات پر خدا کا علم حضوری اس لیے ہے کہ وہاں علاقہ، تو ممکنات پر علم بواسطہ صور کے ہے یا بعلاقہ معلولیت کا، اور جہاں علاقہ معلولیت کا ہو وہاں علمی حضوری ہے یا علمی حصولی ہوتا ہے۔ پس مصداق علم کا وجود و شے، وجود معلوم کا ہے جو موجود بالفعل ہے۔ اچھا جی، لشیء عالم کے سامنے وہ عالم جو موجود بالفعل ہے۔ اب وجود دو شے، وجود معلوم کا جو بالفعل ہے، لشیء عالم کے سامنے جو موجود بالفعل ہے، بعلاقہ معلولیت کے ایک، یا بعلاقہ نعیتیت کے دو، یا بعلاقہ عینیت کے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا علم ممکنات پر بعلاقہ معلولیت کے ہیں، صفات پر بعلاقہ نعیتیت کے ہیں، اور ذات پر علم بعلاقہ عینیت کے ہیں، تو اس کو ہم علمی حضوری کہیں گے یا حصولی کہیں گے؟ حضوری۔ تو اب تک ابطال علمی حصولی کا تھا اور آج اس بات علمی حضوری کا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ علم بعلاقہ معلولیت کی تو صحیح ہے، کیونکہ علم نسبت ہے اور نسبت طرفین چاہتے ہیں، اور یہاں طرفین ایک علت ہے اور ایک، اور علم بعلاقہ نعتیت کی یہ بھی صحیح ہے کیونکہ علم نسبت ہے طرفین چاہتا ہے، اور یہاں طرفین ایک موصوف ہے اور ایک، لیکن علم حضوری بعلاقہ عینیت کی سمجھ نہیں آتا کیونکہ علم نسبت ہے، یہ طرفین چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اور شے اور نفس شے دو ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے۔ تو علاقہ عینیت کا کیسے علم ہے؟ مصنف کہتے ہیں وَمَآلُهُ، عینیت کا مآل ثبوت الشیء لنفسه، ثبوت یعنی شے موضوع ہے اور نفس اس کے لیے محمول ہے، ٹھیک ہے۔
اور موضوع محمول خارج میں تو مغایر نہیں ہوتے، لیکن ذہن میں مغایر ہے۔ الانسان و حیوانون، انسان موضوع ہے اور حیوانون جو ہے وہ محمول ہے۔ خارج میں تو غیر نہیں ہے، جو انسان ہے وہ حیوان ہے، جو حیوان انسان ہے، لیکن ذہن میں مغایر ہے۔ انسان کا معنی حیوان ناطق، اور حیوان کا معنی جسم نام حساس متحرک بل، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں اللہ کی ذات مثبت لہو ہے، اور اس کی ذات اس کے لیے مثبت ہے، اور اللہ بحیثیت مثبت لہو ہونے کے غیر ہے اللہ سے بحیثیت مثبت ہونے کے۔ یہ معنی ہے ثبوت شیء لنفسی۔ چونکہ علم بعلاقہ عینیت کی خفی تھا اور اس پر اعتراض تھا تو اس کا جواب بھی دے دیا، اور علم بعلاقہ عینیت کی دو مثالیں پیش کرتا۔ کیا پیش کرتا ہے؟ دو مثال۔ ادھر دیکھو، اس میں عقل ہے، یہ عقل آپ لوگوں کا علم حاصل کرتی ہے، آپ لوگوں کا علم حاصل کرتی ہے، لیکن یہ عقل جب آپ کا علم رکھتی ہے تو اس عقل کو اپنی ذات کا بھی علم ہے یا نہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ اس عقل نے ممکنات کا بھی ادراک کیا، یہ علم العقل علی المعلومات ہے، اور اس عقل نے اپنی ذات کا بھی ادراک کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ عقل کا علم عقل پر یہ بعلاقہ عینیت کے ہیں یا بعلاقہ عقلی ثالث کے ہیں؟ اگر آپ کہتے بواسطہ عقلی ثالث کے تو ایک عقل عالم ہے، ایک عقل معلوم ہے، اور ایک عقل علم ہے، تو اس عقل پر بھی اس کا علم ہوگا، تو وہ بواسطہ ایک اور عقل کے ہوگا، اس پر بھی علم ہوگا، وہ بواسطہ ایک اور عقل کے ہوگا۔ تو کیا لازم آتا ہے؟ تسلسل، اور تسلسل تو حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل جو ادراک عقل کا کرتی ہے وہ بعلاقہ عینیت کے، تو اگر عقل کے ادراک بعلاقہ عینیت کے کرتا ہے تو اللہ اپنی ذات کا ادراک بھی بعلاقہ، یہ معنی ہے اس قول کا۔ وَيُنَبَّهُ عَلَيْهِ علاقہ عینیت پر تنبیہ دی جاتی ہے کہ ان لنا قوتاً، ہمارے اندر ایک عقل ہے، نتعقل به الاشیاء، جس سے ہم ادراک اشیاء کا کرتا ہے، فالقوة التي، پس وہ عقل، بها نتعقل هذه القوة، جس سے ادراک عقل کا کرتے ہیں، اما یکون هذه، یا بالاقہ عینیت کے ہیں، فهي وہ قوت عاقلۃ، عاقل عالم بھی ہے، معقولۃ معقول بھی ہے، او قوت اخرى، یا عقل کے ادراک کرے گی بواسطہ عقل ثالث کے، نفلہا قوتان، تو ہمارے پاس دو عقل آ گئے، ایک قوت جس سے اشیاء کے ادراک کرتے ہیں، اور ایک عقل بہا نتعقل هذه القوة، ثم يتماد الامر لا الى نهاية، پھر تیسرے عقل کے لیے چوتھے عقل کی ضرورت ہے، چوتھی کے لیے پانچویں کی ضرورت، اور یہ تو تسلسل ہے، تو ماننا پڑے گا فَإِذَنْ الْقُوَّةُ الَّتِي، وہ عقل بِهَا نُدْرِكُ الْأَشْيَاء، بنسبت اپنی ذات کے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، عاقل عالم بھی ہے، اور معقول بھی ہے، وَلَيْسَ جِهَةُ التَّعَقُّلِ، اور نہیں ہے طریقہ ادراک کا ہاں ہونا عقل میں عقل کے لیے، إِلَّا وُجُودُهَا لِنَفْسِهَا، مگر علاقہ عینیت کا۔ تو اگر عقل اپنی نفس کا ادراک کر سکتی ہے بالاقہ عینیت کے، تو خدا بھی اپنی ذات کے ادراک کر سکتا ہے بالاقہ ثم، یہ دوسری تنبیہ ہے، کل شرح چلی۔